السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ سامعین، سلطنت عباسیہ کا دوسرا خلیفہ منصور ایک دن اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ دربار میں اچانک سے ایک تیر آ کر گرا۔ منصور بہت حیران ہوا کہ آخر یہ تیر کس طرف سے آیا ہے۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ تیر کس نے پھینکا ہے۔ منصور نے اس تیر کو کوئی غیبی اشارہ سمجھا۔ اس نے تیر اٹھایا اور اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس تیر پر ایک طرف لکھا ہوا تھا کہ ہمدان میں ایک مظلوم انسان آپ کے جیل خانے میں بند ہے۔ منصور یہ پڑھ کر حیران رہ گیا۔ منصور نے اپنے خاص آدمی ہمدان روانہ کیے۔ وہ لوگ جب ہمدان پہنچے تو انہوں نے جیل خانے کا دورہ کیا تو انہوں نے جیل خانے میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کو باندھ کر قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ لوگ اس بوڑھے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سنا کہ بوڑھا قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کا کچھ حصہ تلاوت کر رہا تھا، اور وہ یہ حصہ بار بار پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور ظلم کرنے والوں کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ منصور کے ان آدمیوں نے اس بوڑھے شخص کو اپنے ساتھ لیا اور خلیفہ منصور کے دربار میں پیش کیا۔ خلیفہ منصور نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس جرم میں گرفتار ہیں؟ بوڑھے شخص نے منصور کو جواب دیا کہ میں ہمدان کا ایک مالدار شخص تھا۔ ہمدان کے گورنر نے مجھ سے 10 لاکھ درہم زمین مفت میں مانگی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے میرے اوپر بغاوت کا الزام لگا کر مجھے گرفتار کرا دیا اور میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر اس جیل خانے میں بند کر دیا۔ مجھے اپنی اس صورتحال پر نہایت افسوس تھا کہ میں بے گناہ بھی ہوں، بے قصور بھی ہوں، لیکن محض اس لیے کہ ایک گورنر کو میں نے اپنی جائیداد مفت میں حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو مجھے انہوں نے باغی بنا کر پیش کر دیا۔ یہ سن کر منصور نے فوراً اس بوڑھے شخص کی بیڑیاں کاٹنے کا حکم دیا اور اس کو وہ زمین واپس کروا دی۔ اس کے بعد منصور نے اس بوڑھے شخص کو ہمدان کا گورنر بننے کی پیشکش کی، لیکن اس بوڑھے شخص نے جواب دیا چونکہ زمین میری اپنی تھی اس لیے میں نے قبول کر لی، لیکن میں گورنر بننے کا اہل نہیں ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے ہمدان کے گورنر کو معاف کرتا ہوں۔ منصور کو ہمدان کے گورنر کے اس رویے پر نہایت غصہ آیا اور اس نے گورنر کو معزول کر دیا۔ سامعین، آپ نے دیکھا
کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی ہے اور کس طرح غیب سے اس بے گناہ بوڑھے کی مدد فرمائی ہے۔ حامین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔